اور مگر اس قیامت کے انتظار سے مجھے ذرا خوشی ضرور ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی قسمت میں انتظار لکھا ہے۔ اب کوئی ناممکن بات کا منتظر ہے؟ مجھے ان سے ہمدردی ہے، اور ہم بحمدللہ ایسے کے انتظار میں ہیں جس کے آنے میں کوئی عقلی دشواری نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات۔ تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں الفاظ حدیث کی تشریح کے لیے کہ وہ نہ رہ جائیں، تو لا انہما لن یفترقا، وہی لفظ یہاں پھر کہ یہ دونوں کبھی نہیں جدا ہوں گے۔ اب ماشاءاللہ عربی افراد اور صاحبان فہم و علم دونوں ہیں، تو غور کیجئے یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اب یہ جدا نہیں ہوں گے کیا مطلب؟ اور ایک مفہوم اس کا مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ مقام ہدایت میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن ایک طرف لے جائے اور اہل بیت کسی اور طرف لے جائیں، یا اہل بیت کسی طرف لے جائیں قرآن نہ لے جائے۔ ان میں مقام ہدایت میں تفریقہ نہیں ہو سکتا، جدائی نہیں ہو سکتی۔ تو میں تو ہمیشہ دو پہلو پیش کیا کرتا ہوں کہ دنیا جو پسند ہو اسے لے لے، دونوں کو سے نتیجہ نکالنا میرا کام ہے۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کوئی اسے پسند کر لے کہ ہاں یہی معنی ہے کہ مقام ہدایت میں جدا نہیں ہو سکتے، اس کے معنی ہے کہ ان کی ہدایت کبھی ہدایت قرآن سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ اب بس ہر صاحب عقل سے ایک سوال ہے اور ایک اصول ہے کہ جس پر ہر صاحب عقل غور کرے، وہ میں کہتا ہوں۔ اب ایک اصول پہلے عرض کرتا ہوں کہ خطا کار اور بے خطا کا ساتھ اتفاقی ہو سکتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر ساتھ ساتھ رہیں گے، جب وہ خطا کرے گا تو الگ ہو جائے گا۔ خطا کار اور بے خطا کا ساتھ اتفاقی ہو سکتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں کن دو کو رسول کہہ رہے ہیں کہ کبھی ان میں فرق نہیں ہو سکتا؟ ان میں ایک ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، ایک ہے رسول کی ہجرت۔ اب مسلمانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کتاب سے غلطی کا امکان ہے؟ جو مسلمان ہے وہ تو یہی کہے گا کہ کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اب جسے رسول نے کہا کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن سے، تو اب وہ بتاؤ معصوم ہے یا نہیں؟ تو جو اس کا نتیجہ ہے اسے قبول کیجیے کہ جیسے قرآن بے خطا ہے ویسے یہ سب بھی خطا سے بری ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ جان کے خطا نہیں کرتے بلکہ بھولے سے بھی نہیں کرتے، دھوکہ کھا کے بھی نہیں کرتے۔ ارے بھول کا نام نسیان ہوتا ہے، دھوکہ کھانے کا نام خطا اجتہادی ہوتا ہے۔ تو جب قرآن میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، نہ جان کر ہے نہ بے جانے ہے، تو جو اس کے ساتھ ہیں اس سب کو سمیٹ کرو، یہ دلیل عصمت ہے کہ جسے قرآن کے ساتھ کہا گیا ہے اس سے خطرے گمراہی نہیں ہونا چاہیے۔
اور اب دوسرے معنی وہ بالکل کھلے ہوئے جو ہم ہمیشہ کہا کہ یفترقہ لن یفترقہ، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رہے اور ایک نہ رہے۔ قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک رہے اور ایک نہ رہے۔ اب مسلمانوں سے یہ سوال ہے، اگر اسے کوئی پسند کر لے اور اسے پسند کرے تو اب یہ سوال ہے کہ بتاؤ اس وقت قرآن ہے؟ کون کہے گا نہیں؟ سب کہیں گے ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن کے ساتھی تھے اس سلسلے کی بھی کوئی فرض ہے؟ اگر کہہ دیا کہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جدا ہو گئے۔ اور ہمارے اور آپ کے رسول نے کہا تھا کہ جدا نہیں ہوں گے ہرگز۔ اور یہ رسول وہ ہے جسے کافر تک صادق کہتے تھے، اب مسلمان ہو کے آپ کو اختیار ہے۔ جو چاہے کہیے۔ اگر آپ نے کہا کہ ہیں جو حقیقت ہے، کہا آپ نے کہ ہیں، تو پھر میں ابھی چپ تھوڑی ہوں گا، یہ نہیں کہ میں خوش ہو جاؤں بس۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہیں تو آنکھوں سے دکھائیے کہاں ہیں۔ اس معیار والے جو قرآن کی طرح غلطی سے بڑے ہیں، آنکھوں سے دکھائیے کہاں ہیں۔ اگر نہ دکھا سکیے تو آپ کو لفظ نہ معلوم ہو تو میں بتاتا ہوں کہ پھر غائب مانیے۔ کیونکہ غائب، اب لفظ مجھ سے آپ کو یاد ہوئے تو معنی بھی بتانا میرا فرض ہے کہ غائب وہ نہیں ہے جو ہو ہی نہ، اور غائب وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ یعنی غائب کی حقیقت ایک ثبوت اور ایک نفی سے مل کے بنتی ہے۔ وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو، یہ ہے معنی غائب، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو، یہ ہے غائب کے معنی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے نہ ہونا تو آنکھوں سے ثابت، اور ہونا صادق کے کلام سے ثابت۔ اب آپ کی توجہات تو ماشاء اللہ ایسی ہیں کہ اگر آدمی دھوکہ کھائے اور اس رو میں خود بھی بہتا جائے تو مجھے ختم نہیں ہو۔ بہرحال میں نے کہا کہ اصل تو جو پیغمبر نے اعلان کرنا تھا اس کے دو پہلو یہ تھے، ایک وہ کہ مقام ہدایت میں جدا نہیں ہوتے، ایک یہ کہ زمانہ ان سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ نہیں ہے کہ ایک کا وجود رہے اور ایک نہ رہے۔ اور میرے نزدیک دونوں حق ہیں، اور رسول کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر پہلو مراد ہوتا ہے، وہ پہلو بھی ہے اور یہ پہلو بھی ہے، یعنی کسی حیثیت سے جدائی نہیں ہے۔ مگر دنیا والوں نے کیا کیا؟ مجھے کبھی مصائب کے ربط میں دقت نہیں ہوئی ہے۔ دنیا والوں نے یہ کیا کہ
کہ بدسلوکیوں میں دونوں کو شریک رکھا.